میں نے جب سے ہوش سنبھالا اپنی ماں کو محنت کرتے ہی دیکھا۔ میری ماں مجھے ہمیشہ کہتی کہ کامیابی کا کوئی شارٹ کٹ نہیں، اگر کچھ بننا ہے تو ہنر اور پڑھائی بہت ضروری ہے۔ میں نے اپنے ہوش میں اپنے باپ کو کبھی نہیں دیکھا اور نہ ہی ماں نے کبھی بتایا کہ میرا باپ کہاں ہے۔ ہم پہلے نانوں کے گھر میں رہتے تھے۔ نانوں اور ماموں میری ماں کو دوسری شادی کے لیے مجبور کرتے۔ میری ماں نے میری وجہ سے شادی نہیں کی تاکہ میں اگنور نہ ہو جاؤں اور اپنی پوری توجہ مجھے دی۔ میرا نام حسیب ہے اور میں ایک بہت بڑے بزنس کا مالک ہوں، مگر یہ سب کچھ مجھے وراثت میں نہیں ملا بلکہ میں نے اپنی قابلیت سے خود کمایا ہے۔ مجھے یاد ہے جب میں چھوٹا تھا تو میری ماں سموسے بنا کر ایک اسکول میں بیچنے جاتی تھی۔ جب میں اسے پوچھتا تھا کہ ماں تو کس کے لیے اتنی محنت کرتی ہے تو وہ کہتی تھی کہ میں یہ سب اپنے بیٹے کے لیے کرتی ہوں تاکہ وہ پڑھ لکھ کر ایک بڑا آدمی بن جائے۔ تب میں نیا اسکول جانے لگا تھا اور بہت خوش تھا۔ غریبی کے باوجود اس نے مجھے اس شہر کے سب سے اچھے اسکول میں داخل کرایا اور اس کی فیس بہت زیادہ تھی۔ چونکہ میری ماں پڑھی لکھی نہیں تھی اس لیے تو ماں نے گھر کے پاس ہی لڑکیوں کے اسکول میں نوکری کر لی۔ وہ سموسے بنا کر بریک ٹائم بیچتی تھی اور یہ سب وہ میری فیس بھرنے کے لیے کرتی تھی، مگر اس وقت میں یہ سب نہیں جانتا تھا، اس لیے ماں سے طرح طرح کے سوال پوچھتا تھا۔ لیکن ماں، یہ سب کام تو میرے باپ کو کرنے چاہیے تھے، وہ یہ کام کیوں نہیں کرتا؟ تب میری ماں مسکرا کے کہتی، پتہ ہے جب تو پیدا ہوا تو میں نے تمہارے باپ کو لفٹ کرانی چھوڑ دی، اس لیے تیرا باپ کہنے لگا کہ اب تیرا بیٹا ہو گیا ہے، اس لیے تجھے میری ضرورت نہیں ہے، اس لیے تیرا باپ اوپر اللہ کے پاس چلا گیا۔ یہ کہہ کر وہ میرا ماتھا چوم لیتی۔ لیکن ماں، تمہیں میرے باپ کو اتنی جلدی نہیں جانے دینا چاہیے تھا، کیونکہ ابھی تو میں چھوٹا ہوں اور تمہاری مدد نہیں کر سکتا۔ یہ سن کر میری ماں کہنے لگتی، تو میری مدد کیسے نہیں کر سکتا؟ جا سامنے رکھے مرچ مسالے کے ڈبے اٹھا لا تاکہ میں جلدی سے سموسے بنا لوں، اور آج اگر تو اپنی کاپی پر 2 اسٹار لے کر آیا اسکول سے واپس تو میں تجھے 2 سموسے اور دوں گی۔ ماں کی بات سن کر میں جھٹ پٹ ڈبے اٹھا لایا۔ ماں کی یہی باتیں مجھے بہت بڑا اور ذمہ دار بنانے لگیں۔ گھر ہمارا اپنا تھا اور ہمارے گھر کی دوسری طرف لڑکیوں کا ایک بہت بڑا اسکول تھا۔ پہل ماں اسکول کے ٹیچرز کے لیے چائے پانی لے جاتی تھی، پھر وہ اس کے کام سے اتنی متاثر ہوئیں کہ ماں کی اسکول میں ہی نوکری لگا دی۔ اسکول کی صفائی پر ماں کو تنخواہ ملتی تھی جس سے ہمارا گزارا اچھا ہو جاتا تھا، کیونکہ میرا باپ مر چکا تھا اور گھر میں ہم 2 ماں بیٹے ہی رہتے تھے۔ مگر میری ماں میرے لیے بہت اونچے خواب دیکھتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ میں اس محلے میں رہنے والے ہزاروں لڑکوں کی طرح زندگی گزارنے سے کہیں بہتر زندگی گزاروں، اس لیے میری ماں خوب محنت کرتی تھی۔ میری ماں جانتی تھی کہ ہر سال یہ فیس بڑھتی جائے گی، اس لیے ماں اپنا کام بھی بڑھاتی جا رہی تھی تاکہ میری پڑھائی میں کوئی رکاوٹ نہ آئے۔ اس لیے میں بڑی آسانی سے کالج پہنچ گیا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ میری ماں میرے لیے بہت بڑے خواب دیکھتی ہے۔ اس لیے میں نے بھی ٹیوشن پڑھانے لگا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ یونیورسٹی کی پڑھائی تو بہت ہی مہنگی ہوتی ہے۔ اس لیے ہم دونوں ماں بیٹا محنت کرنے لگے، اور جب میری تعلیم مکمل ہوئی تو ہمیں لگا کہ ہماری منزل بہت آسان تھی، مگر ایسا نہیں تھا۔ یہاں چھوٹی نوکری کے لیے بھی بہت پیسہ لگتا تھا، مگر میری ماں ہار ماننے والوں میں سے نہیں تھی، اس لیے ماں نے پھر سے کمر کس لی اور میرا حوصلہ ٹوٹنے نہیں دیا۔ میں بھی اچھی جاب ملنے تک چھوٹی موٹی نوکریاں کرتا رہا اور ہم دونوں نے 1 سال کے اندر اتنا پیسہ جمع کر لیا جس سے مجھے ایک اچھے ادارے میں جاب مل گئی۔ یہاں ہر چیز بکاؤ تھی، قابلیت کی تو اہمیت ہی نہیں تھی، اس لیے میں نے جاب خرید لی، مگر میں جانتا تھا اب مجھے اپنی قابلیت دکھا کر اس کرسی کی حفاظت کرنی تھی، اور میں نے وہی کیا۔ اس ادارے میں اپنی قابلیت کے جھنڈے گاڑ دیے اور پھر آگے کی منزلیں آسان ہوتی گئیں اور میری ماں کے خواب سچ ہونے لگے۔ پھر سال گزرتے گئے، کامیابی میری قدم چومنے لگی اور میں امیر بنتا گیا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے میں اتنا دولت مند بن گیا کہ میں نے ہر شہر میں ایک گھر خرید لیا۔ ماں کہتی تھی کہ اتنے گھر لینے کی کیا ضرورت تھی، اور میں ماں سے کہتا تھا کہ میں جب دوسرے شہر جاتا ہوں تو ہوٹل میں رہنا پڑتا تھا، اس لیے میں نے ہر شہر میں اپنا ایک گھر بنا لیا تاکہ میں کام کے سلسلے میں جب بھی کہیں جاؤں مجھے ہوٹل میں نہ رہنا پڑے۔ میرے یہ گھر خالی نہیں تھے، بلکہ یہاں کئی ضرورت مند لوگ رہتے تھے۔ میں امیر ہو گیا تھا، مگر ہم ماں بیٹے کو دولت نے مغرور نہیں کیا۔ میری ماں اب بھی کام کرتی تھی،
اس نے ایک کوکنگ سینٹر کھول رکھا تھا جس میں وہ غریب عورتوں کو کھانا پکانا اور اس ہنر کا کاروبار بنانے کی گر سکھاتی تھی۔ میرے پاس اتنی دولت تھی کہ ہم دونوں ماں بیٹا بیٹھ کر کھاتے، مگر تب بھی یہ دولت ختم نہ ہوتی۔ مگر ہم اس دولت اور اپنی قابلیت کو دوسروں میں تقسیم کرنا شروع کر دیا اور لوگوں میں آسانیاں بانٹنے لگے۔ میری ماں نے اپنی آخری سانس تک محنت کی اور اس دنیا سے باعزت رخصت ہوئی۔ میں نے دیکھا کہ جس عورت کا ایک بیٹے کے سوا اس دنیا میں کوئی نہیں تھا، اس کے مرنے کے وقت ہزاروں لوگ اس کے لیے رو رہے تھے۔ پھر کئی مہینوں بعد میں اپنے ایک گھر آیا تو میں نے اپنے گھر کے باہر ایک لنگڑا فقیر دیکھا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ بیٹا مجھے 1 روپیہ دے دو۔ یہ سن کر میں ہنس پڑا اور اس سے کہنے لگا، ارے بابا، آج کل کے فقیر تو 100-200 سے کم نہیں لیتے اور تو اس دور میں بھی 1 روپیہ مانگ رہا ہے۔ یہ سن کر وہ خاموش ہو گیا۔ میں نے جیب سے 1000 کا نوٹ نکالا اور اسے دے دیا، مگر اس نے لینے سے انکار کر دیا۔ کہنے لگا، بیٹا یہ رکھ لو، جس دن تمہارے پاس 1 روپیہ ہو مجھے دے دینا۔ میں جلدی میں تھا، اس لیے اس کی بات سن کر مسکرایا اور آگے بڑھ گیا، مگر وہ فقیر روز میرے گھر کے سامنے آ بیٹھتا اور آتے جاتے مجھ سے 1 روپیہ مانگتا۔ پھر ایک دن میں نے رک کر اس سے پوچھ ہی لیا کہ تم مجھ سے 1 روپیہ ہی کیوں مانگتے ہو؟ یہ سن کر وہ فقیر کہنے لگا، جس دن تم مجھے 1 روپیہ دو گے میں تمہیں یہ بات بتا دوں گا۔ یہ سن کر مجھے دلچسپی پیدا ہو گئی کہ آخر اس کے من میں کیا راز تھا۔ میں چونکہ بہت دولت مند تھا، اس لیے اب میرے پاس 1 روپیہ نہیں تھا، بلکہ میں نے تو کئی سالوں سے 1 روپے کی شکل تک نہیں دیکھی تھی۔ مگر میں جاننا چاہتا تھا کہ وہ فقیر مجھ سے 1 روپیہ ہی کیوں لینا چاہتا تھا۔ اس لیے ایک دن جب مجھے گھر آتے ہوئے یہ بات یاد آئی تو میں نے سڑک پر گاڑی روکی اور ایک مانگنے والے بچے کو 100 کا نوٹ دے کر اس سے 1 روپیہ لے لیا اور پھر گھر آ کر گاڑی سے اترا اور 1 روپیہ لے کر اس فقیر کے پاس آ بیٹھا۔ میں نے اسے کہا کہ لے لے بابا، آج میں تیرے لیے 1 روپیہ لے کر آیا ہوں۔ یہ کہہ کر میں نے وہ روپیہ اس کی ہتھیلی پر رکھ دیا، جسے دیکھ کر وہ فقیر روتا ہی گیا اور میں اسے حیران پریشان دیکھتا رہا۔ پتہ نہیں اس بیچارے کو اس روپے کو دیکھ کر کون سی بات یاد آ گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد اس نے اپنے آنسو صاف کیے اور کہنے لگا، میں بہت غریب آدمی تھا، اس لیے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ میں اپنے جیسے غریبوں کو پیدا کروں اور میری اولاد میری طرح گھٹ گھٹ کر جیے۔ مگر میرے باپ نے زبردستی میری شادی کر دی اور جس عورت سے میری شادی ہوئی تھی وہ بہت اچھی عورت تھی، کیونکہ وہ میری طرح بس خواب نہیں دیکھتی تھی بلکہ وہ ان خوابوں کے لیے محنت بھی کرتی تھی۔ وہ مجھے بہت سمجھاتی تھی کہ اچھی زندگی جینے کے لیے خواب نہیں دیکھنے پڑتے بلکہ اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ یہ کام مجھ سے نہیں ہوتا تھا، اس لیے میرے حالات شادی کے بعد اور بھی برے ہو گئے اور شادی کے 1 سال بعد ہمارا بیٹا پیدا ہوا اور گھر کے حالات اور بگڑنے لگے۔ اس پر ایک اور مصیبت مجھ پر آ پڑی۔ میرا بیٹا 2 سال کا ہو چکا تھا، مگر وہ ٹانگوں کے ہوتے ہوئے بھی چل نہیں پایا۔ میں نے بہت کوشش کی، کئی ڈاکٹروں کو دکھایا، مگر میرا بیٹا چل نہیں پایا، یہاں تک کہ وہ 5 سال کا ہو گیا۔ اسے کوئی بیماری بھی نہیں تھی، مگر اس کے باوجود وہ چل پھر نہیں سکتا تھا۔ یہ دیکھ کر میں بہت مایوس ہو گیا اور میں نے سوچ لیا کہ یہ دونوں ماں بیٹا میرے کسی کام کے نہیں تھے۔ میں نے سوچا کہ میرا بیٹا جب چل پھر نہیں سکتا تو یہ بڑا ہو کے کیا کام کرے گا؟ یہ میرا سہارا نہیں بن سکے گا، بلکہ الٹا مجھے اس کو سہارا دینا پڑے گا۔ اس لیے میں نے اپنی بیوی کو چھوڑ دیا اور دوسری شادی کر لی۔ پھر وقت گزرتا گیا اور دوسری شادی سے میرے 3 لڑکے ہوئے اور وہ بڑے ہو کر بہت کمانے لگے، مگر جو ہی میرے بیٹوں کے پاس دولت آئی، میری بیوی اور بیٹوں نے مجھے یہ کہہ کر نکال دیا کہ تم نے ہمارے لیے کچھ نہیں کیا، اس لیے اب ہمیں بھی تمہاری ضرورت نہیں، اور یوں میں بے گھر ہو گیا۔ میں نے اپنی پہلی بیوی اور بیٹے کو چھوڑ دیا تھا، ان دونوں کا دل دکھایا تھا، اس لیے مجھے سزا ملی اور میں بھی سڑک پر آ گیا۔ ایک دن میں سڑک پر جا رہا تھا کہ میں ایک کار کے نیچے آ گیا اور اس ایکسیڈنٹ میں میری دونوں ٹانگیں کٹ گئیں اور میں سڑک پر بھیک مانگنے لگا۔ یہ کہہ کر وہ فقیر رونے لگا اور اس کی کہانی سن کر میں بھی افسردہ ہو گیا، لیکن پھر مجھے 1 روپے والی بات یاد آئی تو میں نے اسے کہا، لیکن بابا یہ تو بتاؤ کہ تم مجھ سے 1 روپیہ کیوں مانگتے تھے؟ یہ سن کر اس فقیر نے ایک ایسا انکشاف کیا جسے سن کر میں ششدر رہ گیا، کیونکہ فقیر میری بات سن کر کہنے لگا، بیٹا میں تمہارا باپ ہوں اور میں نے آج سے کئی سال پہلے تمہیں اور تمہاری ماں کو چھوڑ دیا تھا۔
جس دن میں تم لوگوں کو چھوڑ کر جا رہا تھا اس دن تمہاری ماں نے میری بہت منت کی تھی اور کہا تھا کہ ہمارے بیٹے کو کوئی بیماری نہیں ہے، دیکھنا یہ خود ہی ایک دن چلنے پھرنے لگے گا اور تمہارا سہارا بنے گا۔ مگر میں نے بڑے غرور سے کہا تھا کہ مجھے یقین ہے کہ تمہارا یہ بیٹا 1 روپیہ تک نہیں کما سکتا، اور یہ کہہ کر میں نے تم دونوں کو چھوڑ دیا کیونکہ مجھے لگا تھا کہ تم کبھی چل پھر نہیں سکو گے۔ لیکن آج میں تمہیں تلاش کرتے ہوئے یہاں تک آ گیا، مگر تمہاری حیثیت دیکھ کر میرا سر شرمندگی سے جھک گیا۔ یہ کہہ کر فقیر رونے لگا اور میں اسے نفرت بھری نظروں سے دیکھنے لگا۔ مگر اچانک مجھے اپنی ماں یاد آ گئی اور میں نے سوچا اگر آج وہ زندہ ہوتی تو کیا کرتی؟ یقیناً وہ میرے باپ کو معاف کر دیتی۔ اس لیے میں نے بھی وہی کیا اور اسے 1 روپیہ دینے کی بجائے لاکھوں کا مالک بنا دیا۔ بعض اوقات انسان وقت سے پہلے ہار مان جاتا ہے، جو حالات جیسے نظر آ رہے ہوتے ہیں حقیقت ان کے برعکس ہوتی ہے۔ میری ماں نے مجھے لے کر کبھی ہمت نہیں ہاری، اس لیے آج میں اس مقام پر ہوں۔